لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم شاعر نے خوب کہا ہے حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ نبی عطا فرمائے جس نبی کی ہر چیز کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دیا ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی جس کی نیند بھی اس امت کے لیے رحمت بنا دی اور جس کی بھول بھی اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی 2 رکعت پر نبی نے سلام پھیر دیا 4 پرانی تھی نماز ختم ہو گئی اس کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب بقصیرت الصلاۃ ام نسیتا 2 باتیں صحابہ کا جو ادب تھا قربان جائیے شور شگاوا نہیں کیا امام صاحب آپ سے بھول ہو گئی ہے امام صاحب آپ کا دھیان کہاں تھا نہ کسی ادب سے بیان فرمایا اللہ کے حبیب نماز میں کوئی کمی کا حکم آ گیا ہے
اکثرتی صلاۃ، نماز بجائے 4 کے 2 کا حکم دے دیا اللہ نے. ام نسیت یا تو نبی شاید آپ سے بھول ہو گئی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. کہاں اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. اللہ کے حبیب نے 2 رکعت ادا فرمائی. اس وقت نماز میں کلام کی اجازت تھی، شروع کا معاملہ تھا، اور نبی نے سجدہ سہو کر کے نماز کو پوری فرمایا. نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، صحابہ آج تمہارے نبی کی بھول بھی اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دیا. نبی کی کبھی بھول نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو سجدہ سہو کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا. کل میں نے بخاری شریف میں سجدہ سہو کا باب پڑھایا ہے، گزشتہ کل ہی. وہی میں نے بچوں سے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پہلا قاعدہ بھول بھی گئے. 4 رکعت میں جب پہلا قاعدہ آتا ہے وہ واجب ہے. میرے آقا پہلے قاعدہ بھول گئے اور آپ نے آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو پوری فرمایا. آپ بھولے نہیں، آپ کو بھلا دیا گیا، اس لیے کہ نبی کی بھول نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو سجدہ سہو کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا. مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ میری اور آپ کی نماز میں اگر کبھی بھول ہو جائے، کبھی ایک قاعدہ چھوٹ گیا، کبھی اتحیات چھوٹ گئی، تو ہم اپنی نماز کی تلافی کیسے کرتے. نبی سے بھول کروائی تاکہ اس امت کے لیے رحمت کے مسائل ثابت ہو جائے. بخاری شریف ہی کی روایت ہے، کتاب المغازی میں حضرت روایت لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آ رہے ہیں. غزوے میں گئے تھے، آپ سفر سے واپس آئے، رات دیر ہو گئی. صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب قیام کر لیں، ہم کہیں بہت تھکے ہوئے. صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہاں رات میں کہیں قیام کر لے، صبح میں مدینے چلیں گے. یہاں تک کہ رات میں قیام کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. حضرات صحابہ بھی موجود تھے. رات دیر ہو گئی تھی، سارے صحابہ تھکے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب نے کہا کہ کون جگائے گا بھائی، کوئی جگانے کی ذمہ داری لے لیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں جگا دوں گا. صحابہ سو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی تھکے ہوئے تھے، آپ بھی آرام کر رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کی طرف دیکھتے گئے. صبح صادق ہو جائے گی، جگا دوں گا. کوئی گھڑی کا زمانہ تو تھا نہیں اس وقت. حضرت بلال دیکھتے گئے صبح صادق کی طرف. دیکھتے دیکھتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو تھکے ہوئے تھے. دیکھتے دیکھتے حضرت بلال بھی سو گئے. دیکھتے دیکھتے بلال بھی سو گئے. حضرت بلال بھی تو تھکے ہوئے تھے. یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ کے حبیب بھی سوئے ہوئے، صحابہ بھی سوئے ہوئے. جب سورج کی کرنیں پڑی، باختلاف روایت حضرت ابو بکر پر پڑی، حضرت عمر پڑی، اللہ کے حبیب پر پڑی. بیدار ہوئے. یہاں تک کہ بیدار ہونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بلال آپ کی ذمہ داری تھی، بلال آپ نے جگایا نہیں، آپ کی ذمہ داری تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے جگایا نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت عجیب جواب دیا جو شان بلال کے مطابق تھا. حضرت بلال کی شان کے مطابق حضرت بلال نے بھی جواب دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب
جس ذات نے آج اللہ کے حبیب کو سلا دیا، جس ذات نے آج اللہ کے نبی کو سلا دیا، اس ذات نے بلال کو بھی سلا دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے شیطان کے اثرات ہیں، ہم آگے چل کر نماز پڑھیں گے۔ آگے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فجر کی نماز باجماعت اذان کے ساتھ اقامت کے ساتھ باجماعت نبی نے ادا فرمائی۔ امت کے لیے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج تمہارے نبی کی نیند بھی اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ نبی کی نیند بھی اس امت کے لیے رحمت ہے۔ آج تمہارے نبی کی نیند بھی اس امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ فرمایا اس لیے اگر تمہارے نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو تمہیں قضا کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا؟ نبی کی نماز قضا ہوئی نہیں، قضا کروائی گئی تاکہ اس امت کو قضا کے مسائل کا پتہ چلے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک ایسی نعمت اور ایسی نعمت، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت اس امت کو ایسی عطا فرمائی جس نعمت پر اللہ احسان جتلا رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر اللہ نے احسان جتلایا، مومنین پر اللہ نے احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کو عطا فرمایا۔ ایک نعمت ہے کہ جس پر اللہ احسان جتلا رہا ہے، اور احسان جتلا رہا ہے، نعمت دینے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، اس نعمت پر اللہ احسان جتلا رہا ہے، نہ کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اور کیسی نعمت عطا فرمائی، میں نے جیسے کہا جس نبی کی ہر چیز کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ اور بھئی کیوں احسان نہ جتلاتے؟ جس کے ہر چیز میں اگر آپ نگاہ ڈالو کمال نظر آتا ہے، اخلاق پر نگاہ ڈالو کمال نظر آئے گا، صورت پر نگاہ ڈالو کمال نظر آئے گا، سیرت پر نگاہ ڈالو کمال نظر آئے گا۔ نعمت ہی ایسی تھی، اللہ کیوں احسان نہ جتلاتے؟ جس جگہ پر نگاہ ڈالو کمال نظر آئے گا۔ اخلاق تو ایسے، جس نبی نے اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا، ذاتی معاملات میں میرے آقا نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اخلاق تو ایسے تھے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دے کر گئے، اور یہی آپ کے اخلاق تھے کہ جس کی بنیاد پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جھوک در جھوک ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ تلوار کے زور پر ایمان نہیں پھیلا ہے، یہ اخلاق تھے۔ بخاری شریف کی کتاب المغازی کی روایت ہے، کیسے اخلاق تھے اس نبی کے، کیسے اخلاق تھے۔ بخاری شریف کی کتاب المغازی کی روایت کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ پر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا نبی کے ہاتھ پر۔ شور مچ رہا ہے کہ آج کوئی نہیں بچے گا۔ نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو لوک لگایا، باہر نکلے، کھچا کھچ بڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ، مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ آپ کو میرے باپ پہ کیا گمان ہے؟ کہا آپ شریف ہیں، شریف خاندان کے شریف بیٹے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وہی ہیں جو نبی کے قتل کا پلان بنانے والے، نبی کے چچا کے قاتلین ہیں، نبی کے صحابہ کے قاتلین ہیں، یہ وہی ہیں
لیکن میرے آقا فرماتے ہیں آج میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، آج تمہیں گلے سے لگانے آیا ہوں۔ کعبۃ اللہ کو لاک لگایا، سارے صحابہ انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے چابی لی تھی عثمان ابن ابی طلحہ سے۔ کون عثمان؟ یہ وہ عثمان ابن ابی طلحہ ہے میرے آقا جس وقت مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے۔ مکہ چھوڑ کر آقا مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان ابن ابی طلحہ جو کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، میرے آقا نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان 2 رکعت کعبۃ اللہ میں پڑھ لینے دو مجھے، 2 رکعت۔ آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے، نبی کی تمنا تھی ہجرت کر کے مدینے جاؤں، 2 رکعت تو کعبۃ اللہ میں پڑھ کر جاؤں۔ حضرت عثمان نے کہا تھا محمد رسول اللہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ آپ کے لیے نہیں کھولا جائے گا، آپ کو کعبۃ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ آقا نے اتنا کہا عثمان پڑھ لینے دو، ایک دن وہ آئے گا جس جگہ پر تم کھڑے ہیں میں کھڑا ہوں گا چابی لے کر، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں عثمان تم کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا فرمانے عثمان کہہ رہے کہ اچھا یہ سیک چلنے کی باتیں کر رہے ہیں، کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہوگی؟ ہاں عثمان۔ نبی علیہ السلام نے حتیم میں 2 رکعت پڑھ لی اور آپ چلے گئے یہاں تک کہ جس دن مکہ فتح ہوا حضرت عثمان اسی عثمان سے جس نے 2 رکعت نبی کو کعبۃ اللہ میں پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ عثمان کے پاس اللہ کے حبیب نے کہا عثمان لاؤ کعبۃ اللہ کی چابی دے دی، کیونکہ آج تو مکہ نبی کے ہاتھ پر فتح ہوا، بتوں کو صاف کیا، نبی نے 2-4 رکعت نماز پڑھی کعبۃ اللہ میں اور کعبۃ اللہ کو لاک لگایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، صحابہ انتظار میں ہیں، اکابرین صحابہ انتظار میں ہیں، آج کون ہے کہ جس کو کعبۃ اللہ کی چابی ملے گی؟ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان آئے، ایمان نہیں لائے ابھی۔ فرمایا عثمان جی کعبۃ اللہ کی چابی میں نے آپ سے لی تھی، لو آپ ہی کو دے رہا ہوں۔ کوئی تانا نہیں دیا کہ ایک موقع تھا عثمان 2 رکعت پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی، کوئی تانا نہیں دیا عثمان کعبۃ اللہ کی چابی میں نے تم سے لی تھی، لو کعبہ کی چابی آپ کو دے رہا ہوں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم ہے امانت جن سے لی ہے ان کو واپس کر دو۔ دے دی کعبہ کی چابی، اور کیا فرمایا آگے؟ عثمان کعبۃ اللہ کی چابی قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی قیامت تک آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان کے خاندان ہی میں ہے، شیبی خاندان میں۔ اخلاق کیسے تھے حضرت عثمان؟ کیا کہہ رہے ہیں عثمان ابن ابی طلحہ؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب یہ اللہ کے نبی تم نے کعبہ کا لاک تو کھول دیا۔ اخلاق تھے نبی نے، اللہ کے نبی تم نے کعبہ کا لاک تو کھول دیا، عثمان کے دل کا لاک بھی تو کھول دو، کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ عثمان نے فرمایا نبی جب کعبہ کا لاک آج تم سے کھل گیا، اب عثمان کے دل کا لاک بھی کھول دو۔ لیکن آپ کھول کر اخلاق ایسے تھے، کوئی تانا نہیں دیا حضرت عثمان کو نبی نے۔ میں اور آپ ہوتے کتنے تانے دیتے، ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ چاہے طائف کا واقعہ اٹھائیں کہ آپ چاہے احد کا واقعہ اٹھائیں، ذاتی معاملات میں نبی نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف والوں نے نبی کو وہ تکلیف پہنچائی تھی، میرے آقا کو وہ تکلیف پہنچائی تھی کہ یہاں تک کہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اوباش قسم کے لوگوں کو پیچھے لگائے ہیں، کون ہے وہ؟ امام الانبیاء ہے، لیکن کوئی مار رہا ہے، کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا مارا تھا، یہاں تک کہ مولوی لکھ رہا ہے کہ جاب کی جھوٹیاں خون سے تر ہو گئی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو یہ کہہ دیتا
طائف والوں نے میرے نبی کو خون کا غسل کرایا تھا. لیکن ملک الجبال بھی آ رہے ہیں، حکم دو کہ اس کو ختم کر دو طائف کو. طائف پہاڑوں کا فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، نبی پر کے ذریعے سے طائف کے بستی کو ختم کر دو، آپ صرف اشارہ تو کر دو. سورت والو، اللہ نے اس امت کو کیسا نبی دیا تھا. میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم دی قوم فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں کہ نبی ہے، ورنہ ایسا معاملہ نہ کرتے. جبرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل جو خدا جبرائیل کے پر کے ذریعے سے اس طائف کی بستی کو ختم کر سکتے ہیں، جبرائیل وہ خدا اس طائف والوں کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں، وہ طائف والوں کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں. اس امت کو اللہ نے وہ نبی عطا فرمائے تھے، ذاتی معاملات میں نبی نے کسی سے انتقام نہیں دیا. تو اخلاق بھی کامل، اخلاق بھی کامل اور صورت بھی کامل اور سیرت بھی کامل آپ کی جہاں نگاہ ڈالو. لیکن ظاہر سی بات ہے مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں؟ وہ شاہد ہو جہاں، وہ کہاں، میں کہاں. ہر چیز پر کمال، اگر صورت پر نگاہ ڈالو کمال نظر آئے گا. اور بھائی اس نبی کی ثنا میں آپ کو بیان کیسے کروں؟ کسی شاعر کی زبانی نہیں، کسی مقرر کی زبانی نہیں. جس نبی کی تعریف اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، جس نبی کی تعریف اللہ قرآن میں نقل کر رہا ہے. آج یہاں ہم نے سیرت کا جلسہ رکھا. ایک جلسہ وہ تھا، ایک جلسہ وہ تھا جس کا عنوان تھا شان مصطفیٰ. عنوان کیا تھا؟ شان مصطفیٰ. اور کہاں رکھا گیا تھا؟ آسمانوں میں. جب حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ نے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا، سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء تھے، سب کی روحوں کو جمع کیا. مقرر کون ہے؟ اللہ خود تقریر فرما رہا ہے. سارے انبیاء کی روحیں موجود تھی اور اللہ نے اس وقت سارے انبیاء سے کہا تھا میں ایک نبی تم میں بھیجنے والا ہوں، ایک نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا. اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تم اس پر ایمان لانا اور تم اپنی قوم کو اس پر ایمان لانے کی ترغیب دینا. سارے انبیاء نے وعدہ کیا تھا. یہ جلسہ کر رہے ہیں اللہ کا جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا. اور اس جلسے کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اللہ اس جلسے کا ذکر میثاق کے انبیاء جس کو کہا جا رہا ہے. تو اللہ کی زبان جس نبی کی تقریر، تعریف، جس کا عنوان ہی تھا شان مصطفیٰ. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے نبی کو یاد کرو اس وقت کو، نبی کو یاد دیتے بھی یاد کرو اس وقت کو جب کہ ساری انبیاء کی روحیں موجود تھیں.
حضرت آدم بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود۔ سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور اللہ نے سارے انبیاء سے ایک عہد و پیمان لیا تھا، سارے انبیاء سے۔ جس جلسے کا ذکر توریت میں بھی موجود، زبور میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، اللہ اس جلسے کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرماتی۔ اس آیت پہ جس آیت کو میں نے پڑھا، ساری کتابوں میں اللہ نے جس جلسے کا ذکر فرمایا، سارے انبیاء سے اللہ نے وعدہ دیا تھا ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا جو سارے انبیاء کا سردار ہوگا۔ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تم اس نبی پر ایمان لانا اور اپنی قوم کو بھی اس نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دینا۔ اور وہ اقررنا، سارے انبیاء کی روحوں نے اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کا ذکر قرآن کریم میں فرما کر نبی کو فرماتے محمد اس جلسے کو یاد تو کرو، اور کیوں نہ ہو سارے انبیاء کے کمالات محمد رسول اللہ میں موجود، سارے انبیاء کے کمالات موجود۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ سلیمان کے ماننے والے فرماتے ہیں ہمارے نبی کا تخت ہواؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن سورت والوں میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی، میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کی سواری وہاں پہنچی جس جگہ پر جبرائیل کی سواری بھی نہیں پہنچ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے لن ترانی، نہیں کر سکتے۔ حبیب حبیب ہوتا ہے، کلیم کلیم ہوتا ہے، کلیم کلیم ہوتا ہے، لیکن حبیب حبیب ہوتا ہے۔ جب حبیب کی باری آئی، جبرائیل آئے غلام بن کر، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ آج عرش پر تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ عرش پر آج تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور اس عرش پر تمہاری دعوت کرنا چاہتے ہیں جس عرش آج تک جبرائیل کی سواری بھی نہیں پہنچی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سارے انبیاء کے کمالات موجود۔ محمد رسول اللہ میں درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لیکن مقام تو اتنا اونچا ہے آپ کا، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انابت عطا فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کو ولولہ تبلیغ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوش توحید عطا فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیا و ساری عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وقار عطا فرمایا۔ لیکن سورت والوں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے نبی ماں کو آپ کیا مانگتے ہو؟ اے نبی ماں کو آپ کیا مانگتے ہو؟ نبی میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے وہاں تک میں دیتا جاؤں گا، جہاں تک آپ خوش نہ ہو جائے اتنا دوں گا۔ اے نبی آپ کے اندر جمعہ کے دن اگر آپ بارش کے لیے دو ہاتھوں کو جمع کریں گے، اے نبی آپ کے دو ہاتھ جمع بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے آسمانوں پر بارش کے لیے ہم دو بادلوں کو جمع فرما دیں گے۔ اے نبی آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ آپ انگلی سے اگر چاند کی طرف اشارہ کریں گے، ہم انگلی کے اشارے سے چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیں گے، اور سفارش کریں گے، سفارش قبول ہو جائے گی۔ اے نبی آپ کے مانگنے میں تاخیر ہوگی لیکن ہمارے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی، آپ کے مانگنے میں تاخیر ہوگی
لیکن ہمارے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے، ہم دیتے جائیں گے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کتنا دیں گے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کا کمال تو صورت کا بھی اتنا، سیرت کا بھی آپ کا وہ کمال، صورت کا بھی وہ کمال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، آپ کی صورت مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کی صورت بیان کیا کروں؟ عائشہ فرماتی ہے، میں گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، سوئی تلاش کرتی تھی، تھک جاتی تھی کبھی، لیکن اللہ کے حبیب گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ کی روشنی اتنی پڑتی تھی، روشنی اتنی پڑتی تھی، اس روشنی سے میں سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ صورت کا یہ حال ہے تو سیرت کا کیا حال ہوگا؟ کام اتنا ہو، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بیان فرماتے ہیں، نبی کی صورت کو لوگ پوچھتے ہیں، ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، نبی آقا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا، میں کبھی 14ویں رات کے چاند پر نگاہ ڈالتا، کبھی آنکھیں کے چہرے پر نگاہ ڈالتا، کبھی 14ویں رات کے چاند پر نگاہ ڈالتا، کبھی آقا کے چہرے پر نگاہ ڈالتا۔ خدا پاک کی قسم، حضرت انس کی آنکھوں نے فیصلہ کر لیا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ تیرے آقا کا چہرہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہاں تک کہ آقا پیدا ہوئے، 5 منٹ میں آپ کو آقا کی صورت کیا بیان کروں۔ میرے آقا پیدا ہوئے، دائی حلیمہ آئی دودھ پلانے کے لیے، بہت ساری عورتیں سرزمین طائف سے آئیں، 9 عورتیں تو واپس چلی گئی، یہ تو یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے پر کچھ مال تو نہیں ملے گا۔ 10ویں عورت آئی دائی حلیمہ، 10ویں عورت آئی دائی حلیمہ اٹھا لیا، اسی بچے کو دودھ پلا دیں گے۔ اب مکہ میں کوئی بچہ رہا بھی نہیں، لیکن اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، اللہ بھی چاہتے تھے دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کا انتخاب ہوا، اس لیے کہ جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اس بچے کو اس امت کے لیے حلیم بنانا تھا، دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کا انتخاب ہوا۔ دائی حلیمہ آئی، اس بچے کو دیکھ کر اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، بچے تو میں نے بہت دیکھے آج تک، لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ نے کہا، دائی حلیمہ تم تو دیہات میں رہتی ہو، میں نے تو مکے شہر میں بھی زندگی گزاری، مدینے شہر میں بھی زندگی گزاری، میں نے مکے میں اور مدینے میں بچے بہت دیکھے، لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے، فرمائے کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا، میں نے ملک کے سفر کیے ہیں، میں نے بچے بہت دیکھے، لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا ہے، بلکہ میں نے کسی ملک میں بھی آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ کاش کے صورت والوں جبرائیل امین اس مجلس میں ہوتے تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے، کاش کہ جبرائیل امین اگر اس مجلس میں ہوتے تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے۔ کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے، کوئی ملک کی بات کر رہا ہے، جبرائیل امین ہوتے تو یہ کہہ دیتے، میں نے کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر آپ صورت پر نگاہ ڈالو، کمال، صورت جب ایسی تھی، آپ کی سیرت کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس امت کو ایسا نبی عطا فرمایا تھا، کاش ہمیں اس نبی کی قدردانی کی توفیق دے۔ اور قدردانی کیا ہے؟ نبی کی سیرت کو پڑھے اور ایک ایک سنت پر، نبی کی ایک ایک سیرت پر، زندگی پر، اخلاق پر اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے تو ہمیں صحیح معنی میں اس نعمت کی جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی تھی قدردانی کرنے والے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔